نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اہل اسلام کو، وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں خاص طور پر ایک بہت اہم حکم کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ بہت سے لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کو آخری نبی مانیں گے، اللہ کی کتاب قرآن کو قرآن مانیں گے، اور ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کو فالو بھی کریں گے، لیکن مکمل احکام کو فالو کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، اسلام جب لے کر آئے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام اگر ٹھیک ہے تو پھر مکمل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو، کیونکہ اسلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اگر وہ حکم اللہ کا ہے تو وہ سارے حکم جتنے بھی اللہ نے دیے وہ سب ٹھیک ہیں۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہیں کہ اسلام میں یہ حکم تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں روزہ تو میں رکھوں گا، نماز تو پڑھوں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ حقوق العباد میں کوتاہی کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز والا حکم جو اللہ نے دیا وہ تو ٹھیک تھا، اور جو زکوٰۃ والا حکم اللہ دے رہے ہیں وہ معاذ اللہ غلط ہے۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہوا۔ تو ہم اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بعض احکام گویا ٹھیک ہیں اور بعض احکام معاذ اللہ غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اسلام مکمل ٹھیک ہے تو پھر مکمل اس اسلام کو فالو کرو۔ دیکھیں، غیر مسلم اسلام کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے، کسی ایک چیز میں بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس لیے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جب غیر مسلم جو کسی بھی درجے میں اسلام کو فالو نہیں کرتا تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مکمل اسلام کو فالو کرے، کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام برحق ہے، تو ہر حکم برحق ہے۔ پھر مکمل اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مکمل اسلام ہے کیا؟ ایسے تو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ ایک مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مکمل اسلام ہے کیا، کن کن چیزوں میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اسلام سے گائیڈنس نہیں لیتے۔ علماء نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا ہے 2 لفظوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے النصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، کہ اللہ کی بھی خیر خواہی، ظاہر ہے اللہ کی خیر خواہی کوئی نہیں کر سکتا، مراد یہ ہے کہ اللہ کو بھی خوش رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خیر خواہی، جس کو یوں کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ تو حقوق اللہ ہی میں داخل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے یا آپ کو جو فالو کیا جاتا ہے وہ تو اس لیے کہ آپ جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اس لیے علماء نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اسلام کے حکام کو، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد جو مخلوق ہے اللہ کی، اس مخلوق کے حقوق۔ اس مخلوق میں انسان بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اس میں داخل ہیں، یہاں تک کہ جنات بھی اس میں داخل ہیں۔ تو حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عبادتیں ہمیں بیان کی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مسائل ہی ان کو معلوم نہیں ہیں۔ کچھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو نماز میں ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صلاتہم خاشعون، جو اہل ایمان ہیں وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ تو بھئی 5 وقت نماز ہے، اگر ہم اہتمام کے ساتھ کر لیں، وضو پہلے سے کریں، مسجد میں پہلے سے پہنچ جائیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، دل لگانے کی کوشش کریں نماز میں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں سنتوں سمیت نماز ادا کرنے میں، اس 15 سے 20 منٹ میں بھی ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کے لیے باؤنڈ نہ کر سکیں اور ادھر ادھر خیالات کو منتشر رکھیں
بار بار ٹائم دیکھیں کہ نماز ختم کب ہوگی اور کب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، تو یہ نماز کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حج تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہو، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم حاجیوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ جاتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی واپس آتے ہیں، ان کی زندگی سے کوئی گناہ کم ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا، تو یہ پھر کہاں سے گناہ معاف ہوں گے؟ حج جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ حج میں انسان کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ رشوت چھوڑ دیتا ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے، وہ نظر کی حفاظت شروع کر دیتا ہے، اگر اس کا والدین سے سلوک اچھا نہیں تھا تو والدین سے اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے، اگر وہ پہلے غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتا تھا تو حج کے بعد وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حج مقبول کی علامت ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہم میں سے اکثریت جب حج کے لیے جاتی ہے تو جیسے جاتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی واپس آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک گناہ ایک برائی بھی ان کی زندگی سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اول تو بہت سے لوگ حج کر نہیں رہے، جو کر رہے ہیں تو ان کا یہ حال ہے، تو یہ اسلام میں مکمل داخلہ تو نہ ہوا۔ زکوٰۃ کے ساتھ بھی یہی حشر کیا ہے ہم نے، بہت سے لوگ تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، بہت سوں کو زکوٰۃ کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے، وہ کسی کو بھی اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں، کسی تعمیری کاموں میں لگا دیتے ہیں زکوٰۃ، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے دنیا کا جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو پہلے اس کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ ماہرین سے رابطہ کرے گا کہ بھائی گھر بنانا ہے، مجھے نقشہ پاس کر کے دو، نقشہ بتاؤ کیا کچن کہاں ہوگا، کمرہ کہاں ہوگا، واش روم کہاں ہوگا۔ ایسے ہی اٹھ کے تھوڑی وہ مزدوروں کو بلا کے اینٹیں لگانا شروع کر دے گا۔ تو آپ جب کوئی عبادت کر رہے ہیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو اس کے ماہرین جو علماء ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، روزے کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے معاملات بیان کیے ہیں۔ ایک خرید و فروخت سے متعلق معاملات، اجارہ، خرید و فروخت، کوئی چیز آپ رینٹ پہ کسی کو دیکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں آپ، تو تجارت کی پھر اللہ نے اقسام بیان کی ہیں، مزاربت ہے، مشارکت ہے، اسی طرح چیزیں خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں بیچ دینا جس کو اصطلاح میں مرابحہ کہا جاتا ہے۔ ایک پورا بزنس کا ایک سسٹم ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جس میں اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں کہ 3 چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں کہ جب بھی بزنس ہوگا تو بیسک 3 چیزوں سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 1 غرر سے، غیر یقینی بیع۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، بس وہ دپل میں ایک چیز نکل آئی، اچھی تو میری ہے، تو اچھی ہے تو رکھ لوں گا، بری ہے تو میری قسمت۔ اس طرح کی بہت ساری، گولڈن کی کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بزنس چل رہا ہے آج کل، مختلف ناموں سے آتا ہے، اس میں یہ کہ آپ یہ چیز آگے 5 آدمیوں کو فروخت کریں، پھر وہ 5 آگے 5 کو فروخت کریں گے، تو جو جن 5 کو آگے وہ فروخت کریں گے اس کا کمیشن بھی آپ کو مل رہا ہوگا۔ لوگ پوچھتے نہیں ہیں بہت سے لوگ علماء سے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ انشورنس کروا رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ، انشورنس تو پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو مروجہ انشورنس ہے وہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ سود کی اور جوئے کی وہی شکل ہے جو زمانے جاہلیت میں جو جوا کھیلا جاتا تھا، اور بڑا اچھا لیبل لگا کے ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی جوا اچھا لیبل لگا کے کھیلا جاتا تھا، آج بھی وہی جوا ہے، غرر ہے، اس میں قمار ہے، ربا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں مروجہ انشورنس میں۔ اسی طرح اسلام نے غرر اور قمار کو حرام قرار دیا جسے جوا کہا جاتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھیں جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت حد تک جوئے کا عنصر پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ مسائل نہیں پوچھتے علماء سے کہ ابھی ایک شیئر پہ آپ کا قبضہ ہوا نہیں ہے اور آپ نے آگے فروخت کر دیا۔ تو یہ معاملات ہیں، تو خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں اسلام نے اس میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، سود کو حرام قرار دیا۔ بہت سے لوگ معاملہ سودی کر رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں، سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، وہ سودی بینک میں مینیجر بنے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ کاتب الربا وآکلہ وموکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاہدہ، کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، سود پہ گواہ بننے والا اور اس کو لکھنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا۔ تو سود میں اتنی بڑی انوالومنٹ ہوگی تو آپ کیسے آخرت کی نجات کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تجارت کے حکام بیان کیے ہیں اور قرآن اور سنت نے جو تجارت کے حکام بیان کیے ہیں ان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ غرر نہ ہو، جوا نہ ہو اور اس میں سود نہ ہو، آپ کی تجارت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو آپس کے معاملات ہیں ان معاملات میں نکاح اور طلاق کے حکام بھی ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ نکاح اور طلاق میں نکاح کہاں کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیبات دی ہیں کہ شادی سے پہلے عورت میں یہ چیزیں دیکھو کہ تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدینها ولنسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو ترجیح دو، اس لیے کہ دیندار عورت آگے آپ کی پوری نسل چلے گی۔ آپ کی بیوی اگر دیندار نہیں ہے تو آگے آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میری نسل جو ہے وہ پیدا ہوگی، وہ نیک ہوگی، وہ پرہیزگار ہوگی؟ بچے تو اکثر ماں کو فالو کرتے ہیں، تو نکاح سے پہلے یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، صرف دولت دیکھی جا رہی ہے، خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے اور اونچا خاندان دیکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی شریعت کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لڑکی والے بھی مرد میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خطب الیکم من اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کسی ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا استخارے نکال کے نیلے پیلے دیکھو اور اس کو ریجیکٹ کر دو، ایسا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ استخارہ کرنا سنت ہے، مگر وہ استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں نکلتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں جو معاملات میں حکم دیا نکاح میں کہاں کرنا ہے، پھر اس میں ہمیں بتایا کہ کیسے کرنا ہے، سادگی سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ آج سب سے زیادہ ہم نکاح پہ پیسہ اڑاتے ہیں، ایک طرف مہنگائی روٹتے پیٹتے رہتے ہیں، مہنگائی ہے، دوسری طرف ایک ہی تقریب میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف ہیں۔ پھر اس میں جو جہیز کی لعنت ہے، بری اور مہندی اور جو خرچے ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں، وہ سارے خرچے ہمارے اپنے خود ساختہ خرچے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح میں خرچہ مرد کا ہوگا، عورت یا اس کے باپ کا نہیں ہوگا، لڑکی یا اس کے باپ کا اسلام میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عرب میں کروڑ پتی عرب ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی بھی کسی کو نہیں پلاتے۔ ہمارے ہاں ہم چونکہ ہندوستان میں رہے ہیں، بہت غیر مسلموں کا تسلط رہا ہے ہمارے اوپر، جس کے اثرات ہمارے اندر یہ آئے ہیں کہ بیٹی کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، شوہر کا خرچہ، لڑکے کا اور داماد کا خرچہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں خرچہ سارا مرد کے ذمے ہے، نان نفقہ، گھر پرووائڈ کرنا اور مہر دینا اور ولیمہ کرنا، یہ سارا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بہت ساری ذمہ داریاں لڑکیوں کے باپ پہ ڈال دی ہیں، جو اکارڈنگ ٹو شریعہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بارات کا کھانا یہ بھی ایک غلط عمل ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو پھر نکاح کے بعد جو معاملات ہیں میاں بیوی کے، اس میں شریعت کو فالو نہیں کیا جاتا۔ عورت کو کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں، مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، یہ سب چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کی ہیں۔ ساس بہو پر کتنا تسلط جما سکتی ہے، کہاں اس کے رائٹ ختم ہو جاتے ہیں، والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر والدین اولاد کو حکم دیں تو پھر والدین اپنی باؤنڈری سے آگے نکل رہے ہیں، اپنی حدود سے آگے نکل رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو کمزور ہے بس اس کو دبا لیا جاتا ہے۔ اگر اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہے تو بعض دفعہ والدین اس کو بالکل ہی کچل دیتے ہیں، اس کی فرما برداری کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کے جذبات کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، اس کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی اس کو نہیں دیتے۔ اور یہ بھی بہت کثرت سے ہونے لگا ہے کہ اولاد والدین پہ ظلم کر رہی ہے، وہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہے، وہ ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہے۔ قرآن نے تو صاف طور پہ منع کر دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ جہاں اف کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں اس کے سامنے چیخنے چلانے کی اجازت اور بدتمیزی کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ نکاح طلاق کے حکام تھے۔ طلاق کی بات آئی ہے تو وہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ قرآن نے پورا طلاق کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو۔ ہمارے ہاں نہ محبت سے رہتے ہیں نہ محبت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ طلاق ناجائز طریقے سے دی جاتی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، حالت حیض میں طلاق دے دی جاتی ہے، یہ سب ناجائز طریقے ہیں طلاق کے۔ طلاق کے طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، اس بارے میں میرا بھی یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے اور علماء اس بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق طلاق کا صحیح طریقہ ہے کیا، وہ بیان کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے، پاکی کی ایام میں طلاق دی جائے، ایسے ایام میں طلاق دی جائے کہ زوجہ کے آپ قریب نہ گئے ہوں۔ پوری ڈیٹیل ہے اسلام میں، ایک نظام ہے طلاق کا، وہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں، پھر روتے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سختی ہے۔ تو وہ آپ کی اپنی حماقت کی سزا آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اسلام آپ کی حماقت کی سزا آپ کو دیتا ہے۔
تو پھر اس میں یہ کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے. بھئی جب علیحدگی ہو گئی ہے تو ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، قرآن نے فرمایا اگر علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب ٹینشن نہ لو، کام غلط ہے، طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اب ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کہیں اور نکاح کرے، یہ کہیں اور نکاح کرے. ہمارے یہاں ایسا بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ الزامات، بہتان تراشیاں، اور یہ ایسی تھی وہ ایسا تھا، تو اس کو ایک ہوا بنا لیا جاتا ہے. اللہ نے کتنی شدید وعید نازل کی ہے جو بہتان لگانے والے ہیں، جو تانے دینے والے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تانے دینا، غیبتیں کرنا، یہ سارے کام معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح طلاق سے متعلق احکام دیے. پھر اسلام میں جو حقوق سے متعلق ایک بہت اہم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ ہیں رشتہ داری جوڑنا، جو حقوق العباد میں داخل ہے. رشتہ داری جوڑنے کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. آج دور کے لوگوں کو قریب کیا جا رہا ہے اور قریب کے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. کوئی باہر سے ملنے آ جائے تو ایسے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں جیسے پرانے بچھڑے ہوئے ہوں، لیکن اپنے بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے ایک سال ہو جاتا ہے بات چیت کیے ہوئے، لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اور جو اللہ نے رشتے بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے سورہ نور میں کیسے رشتوں کو بہترین انداز سے بیان کیا کہ ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، اپنے ابا کے گھروں میں کھاؤ، اپنی ماں کے گھروں میں کھاؤ، اپنے جو ہے وہ چچا کے گھروں میں کھاؤ، چچا اور تایا کے، اپنی جو ہے وہ پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ، اپنے ماموں کے گھر میں کھاؤ، اپنی خالہ کے گھر میں کھاؤ. تو کیسے محبت سے اللہ نے ان رشتوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں اسی ترتیب سے رشتے ہیں جس ترتیب سے اللہ نے بیان کیے ہیں، کہ سب سے پہلا رشتہ ہے والدین کا، پھر بھائی بہنوں کا، جو خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں، بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد ہے چچا کا اور پھپھی کا رشتہ، پھر ماموں کا اور خالہ کا رشتہ، پھر ان کی اولادیں ہیں. تو یہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اسلام میں ان کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہے، اور ان سے بنا کے رکھنا، ان کو جوڑ کے رکھنا یہ فرض ہے، یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. بہت سے دیندار ہیں طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، قریبی رشتوں سے بنا کے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافات، جو شخص بدلے کے طور پر رشتہ داری جوڑتا ہے نا وہ رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے رشتوں میں کوئی آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا کر رہے ہیں، تو نبی نے اس کو نہیں فرمایا کہ رشتہ داری جوڑنا، اس لیے کہ وہ تو کوئی بھی اچھا سلوک کرے آپ کرتے ہیں. رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں کر رہا مگر آپ اچھا کر رہے ہیں. تو حتی الامکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا کہ وہ غلط بھی کر رہا ہے آپ اسے جوڑنے کی کوشش کریں، صرف اس بیس پر کہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے وہ. تو اسلام میں ایک بہت اہم حکم ہے. ہاں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے تمام کوششیں کر لیں اور پھر بھی وہ نہیں آپ سے جوڑ پیدا کرنا چاہتا اور جوڑ پیدا کرنے میں مصلحت کے بجائے فسادات زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے تعلق وقتی طور پر ختم کر سکتے ہیں، یا اتنا تعلق جو صرف سلام دعا کا رکھا جائے، قطع تعلق بالکل کر دینا وہ تو پھر بھی جائز نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے، اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد بیان کیے ہیں اس میں علماء کا احترام بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کی الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ دیکھیں آپ کا کسی عالم سے ذرا سا اختلاف ہو جائے کیسے لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. بھائی جب ایک کو آپ نے صاحب علم مان لیا اور کوئی بہت بڑی خرابی بھی ان میں نہیں ہے، یا تو کوئی نا کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے وہ لائق تعظیم نہیں ہے. یا کوئی بہت واضح بدعات میں مبتلا ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو ہمیں شریعت نے احترام کا حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ نبی کی وراثت یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس میں گویا اشارہ کر دیا کہ نبی کا جیسے احترام واجب ہے تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے جو جانشین ہیں ان کا بھی احترام آپ پر لازم ہے. تو یہ کچھ حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے متعلق بات تھی. اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے.
تو آج اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب جانور کو ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کر لیا جائے، ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جو ایک بار میں مارے گا 100 نیکیاں ملیں گی، تو جتنی دفعہ میں مارے گا اتنی نیکیاں کم ہوں گی۔ کیوں؟ علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ چھپکلی ایک مضر جانور ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے مارنے کا طریقہ بھی اسلام نے بیان کیا کہ تکلیف کم سے کم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تڑپا کے اس کو ماریں، تو جتنا تڑپائیں گے اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، تو ایک بار میں ماریں تاکہ اچانک مر جائے وہ۔ تو اندازہ لگائیے کہ چھپکلی کو مارنے میں بھی احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا، انہوں نے وہ تمام چیونٹیوں کو مار دیا، تو اللہ نے وحی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے سب کو کیوں مار دیا؟ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ہمیں بیان کیا کہ بلا وجہ چیونٹی کو بھی مارا نہ جائے۔ اب یہ نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور پاؤں اور گن گن کے رکھنا شروع کر دیں کہ کوئی چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، ایسا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ بلا وجہ کسی جانور کو اذیت دینا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا بھی گناہ ملے گا، اس کے بارے میں ثواب ملے گا۔ صحابہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں پر احسان کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز پر احسان میں اللہ نے اجر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی جاندار ہوگا اس پر احسان کا آپ کو اجر ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ تمام چیزوں میں اگر آپ بیلنس رکھیں گے، پھر خاص طور پر جو رشتوں میں میاں بیوی کے آج کل بڑے جھگڑے آ رہے ہیں، شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اور پھر باپ جو ہے نا اولاد کو ٹائم نہیں دے رہے، آج کل کاروبار میں اس قدر مشغول ہیں کہ وہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عجیب واقعہ ہوا، کہہ رہے ہیں ہمارے ریلیٹیو میں کہ 5 سال کے بچے نے نا پولیس کو فون کیا کہ میرے گھر میں ڈاکو گھس آیا ہے۔ پولیس آئی تو پتہ چلا وہ اپنے والد کو ڈاکو کہہ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ والد صاحب صبح گھر سے نکلتے تھے اور بچہ جب سو جاتا تھا تو رات کو گھر آتے تھے، کئی دنوں سے بچے نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، تو اچانک ایک دن باپ دن میں گھر آ گیا تو بچہ بوکھلا گیا کہ یہ کون صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ والد اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے کہ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ گپ شپ لگائے یا ان کی تربیت کرے یا کوئی گھر میں تعلیم کا انتظام کرے، وہ بالکل اپنی بزنس، اپنا کاروبار۔ تو یہ بیلنس لائف نہیں ہے، یہ مکمل اسلام میں داخلہ نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ تو تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے، ہر چیز کو جو ہے نا میں بیلنس لے کے چلتی ہے، ایسی امت ہے یہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی امت میں شامل کرے اور ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ www.darsequran.com